نماز فرض ہوگی، 5 وقت کی نماز، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جس رب پر ایمان لائے ہیں، جس اللہ کو مانا ہے، اس اللہ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ جس رسول پر ایمان لائے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو جس پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، نماز اسی پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس رب پر ایمان لائے، نماز اس رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس رب سے لینے کا ذریعہ ہے، اس رب سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس نبی پر ایمان لائے ہیں، جس پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، نماز اس پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے اسلام کے ارکان میں پہلا رکن کلمے کے بعد وہ نماز ہے کہ اپنی اطاعت ظاہر کرو کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو، تم اس پہ ایمان لائے ہو تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، جب اس پہ ایمان لائے ہو تو اس کے سامنے رکوع کرو، جب اس رب پہ ایمان لائے ہو تو پھر اسے سجدہ کرو، جب اس کے رسول کو مانتے ہو تو اس کے رسول کی آنکھیں جس عمل سے ٹھنڈی ہوتی ہیں نماز، تو پھر نماز پڑھا کرو۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا بڑا رکن کیا ہے؟ نماز۔ پھر ارشاد فرمایا نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، جسمانی طور پر بھی اللہ کی عبادت فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اور مالی طور پر بھی اسی خالق اور مالک کی فرما برداری کرو۔ مالی طور پر کیا اس کا حکم ہے کہ جب مال پر سال گزر جائے، صاحب حیثیت ہے تو اس کے نام پر 2.5% زکوٰۃ نکالو، اس کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسلام کا بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ چوتھا اسلام کا بڑا رکن وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، جو ابھی 1 مہینہ قبل گزرے ہیں۔ اسلام کا بڑا رکن ہے کہ اللہ کے لیے کچھ وقت کھانا بند کرنا، کچھ وقت کے لیے پینا بند کرنا، یہ اپنے عمل سے ظاہر کرنا کہ میرے رب، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لیے ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اطاعت کو ظاہر کرے، اپنے عمل سے بندگی کو ظاہر کرے کہ واقعی ہی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسلام کا 5واں اور بڑا رکن وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنا، جس کے پاس حج کا سامان موجود ہے، جس کے پاس زادرہ موجود ہے، جو وہاں جا سکتا ہے، اس کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ حج کا اتنا ہی نصاب ہے کہ بندے کے پاس جانے کی استطاعت موجود ہے، اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے اس پر حج کو فرض قرار دے دیا ہے۔ سواری ہے، سواری کا انتظام ہے، اور حج کے اخراجات، یہی حج کی فرضیت ہے، بندے پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج کی 5 شرائط